بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تحریر میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد کا نام بن عمران بن قابس بن عروب بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس کی طرف سے آئی، جس نے مصریوں کے فرعون کے قوم کو جلا کر رکھ دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا، جس پر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس خواب کی تعبیر کروانے کے لیے نجومیوں کو بلوا کر خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومیوں نے کہا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ کر دے گا، جس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا جو نامعلوم بچہ پیدا ہو اس وقت قتل کر دو، اسی وقت قتل کر دیا جائے، جس پر فوراً کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب چل نہ سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں مشیروں نے فرعون سے کہا اگر اس طرح بچوں کو قتل کر دیا جاتا رہے گا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، جس پر فرعون نے کہا پھر 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوتی ہے کہ جس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجرہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، جس کا ذکر ابھی نیچے بھی آنے والا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بن قابس ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، بہت بڑے حوصلہ مند اور بردبار تھے۔ بنی اسرائیل آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وَهُوَ أَكْبَرُ مِن مُوسَىٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو حکم فرمائیں کہ وہ اس بندے کو قتل کرے جس کا نام عود بن عنق ہے، جس کا قد اتنا بڑا تھا کہ یہ بندہ سمندر کے پانی میں مچھلیاں پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے سورج پر پکاتا تھا، لیکن آپ کے قوم نے انکار کیا، جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس بندے کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے اس بندے کو قتل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک عصا یعنی لاٹھی جو کہ 10 فٹ کا تھا، اور آپ نے 10 فٹ اوپر چھلانگ لگا کر آپ کا قد مبارک بھی 10 فٹ تھا، یعنی کل 30 فٹ اوپر ہو کر آپ نے اس عود بن عنق کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 فٹ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ
آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ اس لیے اس بندے نے آواز دی کہ بلایا اور کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کر کے روانہ ہوئے۔ اس طرح 1-2 دن کے بعد وہی بندہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے تو اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا اصل نام ولید بن مسعد بن ریان تھا، جو کہ ایک بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ گزرا، اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق کو نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آیا جو اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی کو ختم کر دے گا، جس پر فرعون نے فوراً قتل کرنے کا حکم کہا، جس پر بی بی آسیہ نے منع فرما کر کہنے لگی کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں، بس اس کی ہم پرورش کریں گے، اور فرعون سے کرنے لگی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو اس کو آزمائیں کہ ایک طرف اس بچے کو بائیں طرف سے پانی رکھ دیں اور دائیں طرف سے چلتے ہوئے آگ کے گولے رکھ دیں۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو ضرور یہ ہوشیار ہوگا، جس پر ضرور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا۔ تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے، جس پر فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کو اس کام کے لیے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو جب پانی کی طرف بڑھانے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دیں، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ واقعی میں بھی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی روشنیاں نشانیاں دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشنیاں نشانیاں دیکھ کر فرعون کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کو چراتے تھے،
اس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ پر عصا یعنی لاٹھی ہے جس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر اللہ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا کہ اس کو نیچے چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فوراً ایک خطرناک سانپ بن گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو واپس لیں، یہ اپنی اصلی حالت میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، جس کا ذکر ہم آگے بیان کریں گے۔ وہ دروازے سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لہذا میدان سج گیا، جس پر جادوگروں کی تعداد بھی کافی تھی، اور فرعون اپنے تخت پر متکبرانہ انداز میں بیٹھا تھا، جس پر جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا۔ تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا کہ آپ ابتدا کریے یا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے کرشمے دکھانا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس سے لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے سے اپنی عصا مبارک کو زمین کی طرف پھینکا، جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا، اور وہ تمام سانپوں کو ایک ہی لقمہ کر کے نکل گیا، جس پر تمام جادوگر نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کا تعقب کرنے لگی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے بار فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آپ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کراس کر چکی تھی۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا، فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جا، تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبرائیل امین جنت سے ایک گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر آگے بڑھانے لگا۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان پہنچا، تب اللہ تعالی نے دریا کو حکم فرمایا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالی نے تباہ و برباد کیا، اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرتناک بنا کر وہ آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں موجود ہے۔ یاد رہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی، اس قوم کو اللہ تعالی نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ جب بھی اس قوم کو بھوک لگتی تھی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا،
جس کو من و سلوا کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، اور اس قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت ناک سزا دی اور لوگوں کو قیامت تک اپنی قدرت سے آشنا کروایا کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح فرعونیت پر اترے گا تو ہم اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، جس طرح فرعون کو عبرت ناک سزا کے طور پر آج تک مصر کے عجائب گھروں میں لوگ فرعون کے مجسمے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک